قرآن کتنی مقدس کتاب ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی مسلمان نے تحریف شدہ موجودہ انجیل کی توہین کی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی مسلمان نے موجودہ تحریف شدہ توریت کی توہین کی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہو کسی نے سکھوں کی گرنتھ کی توہین کی ہو، ہندوؤں کی ویدوں کی توہین کی ہو؟ لیکن بار بار جب توہین کی جاتی ہے تو یہ صرف قرآن کی توہین کی جاتی ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ میں سوچتا رہا کہ یہ ایسا ہے کیوں؟ مسلمان کسی کی کتاب کی توہین نہیں کرتا، لیکن اللہ کے قرآن کی توہین کیوں کی جا رہی ہے؟ جو بات میری سمجھ میں آئی، وقت کا دامن بڑا سمٹ رہا ہے، لیکن قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ باتیں بڑی ہیں، لیکن لفظوں کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر دور کے اندر حق اور باطل آمنے سامنے رہے، حق کی مخالفت ہوتی رہی، باطل قوتیں اپنا زور لگاتی رہیں، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے عظیم کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، اور اس عظیم کتاب قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بھائی مقابلہ کرو، زبان دان تم لوگ ہو، تم عربی دان ہو، قرآن ہن میں عربی میں بھیجا ہے، مقابلہ کرو، تو مقابلہ نہ ہو سکا۔ فرمایا ایک آیت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، لیکن نہ لا سکے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، فرمایا سارے انسان اور سارے جن کٹھے ہو جاؤ، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کی مثل لے آؤ۔ پھر خود ہی فرمایا لا یاتوا بمثلہ، نہیں لا سکو گے، خود ہی فرما دیا نہیں لا سکو گے، سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرو تو پھر بھی نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ فرمایا انسان کے مقابلے میں انسان آ سکتا ہے، خدا کے مقابلے میں انسان نہیں آ سکتا۔ یہ کلام ہے خدا کا۔ تو ایک شخص گزرا ہے، اس نے کہا میں نے قرآن کے مقابلے میں کچھ لے کے آیا ہوں عربی میں۔ انہوں نے کہا کس سورت کے مقابلے میں لے کے آیا؟ کہتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اللہ فرماتا ہے کڑک، کیا ہے کڑک؟ تم کیا جانو کہ کیا ہے کڑک؟ تو اس نے کہا میں نے اس کے مقابلے میں سورت لائی ہے، معاذ اللہ۔ کہا کیا ہے؟ کہتا ہے الفیل، ہاتھی، مالفیل، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک مالفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ ذنبہ قلیل، دم اس کی چھوٹی ہے، وخرطومہ طویل، سونڈ اس کی لمبی ہے، وجسمہ ثقیل، جسم اس کا بھاری ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ کہنے لگا صاحب وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں کڑک کہاں ہاتھی؟ ہاتھی تو ہر ایک کو پتا ہے کیسا ہے، تو کڑک کا کس کو کیا خبر؟ لفظوں کے مقابلے میں لفظوں کا وزن تو لے آیا ہے، لیکن حقیقت معنی پہ کرتی ہے دلالت، تو معنی جیسے جو ہے وہ تو معنی نہیں لا سکا۔ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی کی ہے۔ کس انداز میں کی ہے، یہ بڑی ایک عظیم داستان ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کو ایک کتابی صورت میں ایک جگہ پہ جمع حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کیا گیا، لیکن وقت نہیں ورنہ میں اس کو بھی بیان کرتا۔ لیکن جامع القرآن، ناشر قرآن حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان نے شام والوں، عراق والوں کی یہ خبر پہنچائی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پہ جب یہ لڑ رہے تھے تو ان کے حالات دیکھے تو حج کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے بتایا کہ لوگ اپنے قرآن پاک کو اپنے اپنے لہجوں میں پڑھتے ہیں، اپنے اپنے زبان میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، میرا قرآن تم سے اعلیٰ ہے، میرا قرآن تم سے اعلیٰ ہے۔ تو اس کے اندر بڑی طویل بحث ہے اور بڑی باتیں ہیں جو کرنے کو تھی، لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو ایک قرات پہ سارے لوگوں کو جمع کر دیں، اس کے بارے میں کوئی بورڈ بٹھائیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے اقدام کریں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وہ والا نسخہ قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا تھا وہ لے کر آؤ۔ وہ کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو دیا تھا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دیا تھا، وہاں حضرت حفصہ سے لے کر آؤ۔ حضرت حفصہ سے وہ لے کر آئے اور فرمایا اس کو دیکھ کر جو ہے اتار لو نقل اس کی، سارے صوبوں کے اندر اس کو بھیج دیا جائے۔ 7 یا 10 قرآن وہ لکھوائے گئے اور پھر اس کو بھیجا گیا، اور فرمایا جتنے باقی ان کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے ان سے ضبط کیے جائیں، اور فرمایا ایک قرآن پہ جمع ہو جاؤ سارے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک قرآن پہ جمع کیا، جو آج پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس پہ جمع کیا۔ اچھا، ساری کتابیں اگر ضبط کر دی جائیں، ختم کر دی جائیں، 1 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اگر ساری کتابیں توریت و زبور و انجیل و ساری کتابیں ختم ہو جائے ساری کتابیں، اور ان کو دریا برد کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تو کوئی بندہ ان کو دوبارہ لکھ نہیں سکتا، مذہب کا پادری بھی نہیں لکھ سکتا۔ لیکن قرآن وہ واحد عظیم کتاب ہے، وہ ہلاکو خاں کا دور میرے سامنے ہے، وہ کہہ رہا تھا میں نے قرآن جلا دیے، میں نے دریا برد کر دیے، حافظوں کو شہید کروا دیا، آج قرآن کو میں نے ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے دربار سے ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا کھڑا ہو کر کہنے لگا ہلاکو خاں تمہاری یہ بھول ہے، قرآن کو تو ختم کر دے۔ میں پڑھتا ہوں الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھ کے سنا دیا، کہا تو نے حافظوں کو شہید کروا دیا ہے، کتابوں کو دریا برد کر دیا ہے اور جلا دیے نسخے، لیکن سینوں سے قرآن کیسے ختم کرو گے؟ یہ قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا فرمان نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فرمایا یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔